آج کا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد، نماز اشراق اور نماز چاشت کی پابندی کیسے کریں، اور ساتھ میں یہ ضرور بتائیں کہ نماز تہجد، اشراق اور چاشت یہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان تمام نمازوں کی پابندی کیسے کریں۔ تو یہ تمام نمازیں نفلی نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کی فضیلت، ان نمازوں کی جو اہمیت ہے، ان فضائل کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ تمام نمازیں اور ان کی پابندی کرنی ہمیں ضرور چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے حضور جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس پر ہمیشہ مداومت ہو، یعنی کہ ہمیشہ کیا جائے۔ آپ تہجد پڑھیں تو روزانہ پڑھیں، آپ اشراق پڑھیں تو روزانہ پڑھیں، آپ چاشت پڑھیں تو روزانہ پڑھیں۔ یہ ہے کہ آپ 8 نوافل نہ پڑھیں، 12 نہ پڑھیں، آپ 2 پڑھ لیں۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ شب برات کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر ساری رات ہم نوافل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرا ہمیں نوافل کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اشراق کے نوافل کا پتہ ہی نہیں، ہمیں تہجد کے نوافل کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ ہمیشگی کے ساتھ کرنا، اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال ہیں، ان اعمال میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ یہ ہیں اشراق کے زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لیا کریں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑے آپ نوافل پڑھتے رہیں۔ قرآن آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ روزانہ قرآن کریم کو کھول کر ایک صفحہ ہی پڑھ لیں روزانہ۔ کہیں تو ایسا ہو ہم 5 پارے بھی پڑھ لیں، 10 پارے بھی پڑھ لیں، روزانہ 3 پارے پڑھ جاتے ہیں ہم، لیکن پھر 2 ماہ کے لیے ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں۔ تسبیحات ہیں، جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو 10 ہزار تسبیحات کچھ گھنٹوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر جب چھوڑتے ہیں پھر 4 ماہ بھی تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتے، انگلیوں پہ ہم تسبیح نہیں پڑھتے۔ تو بھئی ایسا نہیں، ہمیشہ ہی ہمیں ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو، تو ہم زیادہ نہ پڑھ سکیں تو 2 نفل، 2 اشراق کے، 2 تہجد کے اور 2 چاشت کے، یہ ہم ضرور پڑھ لینے چاہیے۔ باقی دوسرا جو مسئلہ ہے کہ یہ جو تمام نمازیں ہیں ان کو گھر میں ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے یا مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ بہت سی روایات ہیں، ان روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ جو اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے اور اسی طرح چاشت کی نماز ہے، یہ نمازیں گھر میں پڑھنا اس کی زیادہ فضیلت۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں، گھر میں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی اہلیہ ہو سکتی ہے، تو یہ جو آپ کا عمل آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر گھر کے اندر برکت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ تہجد کی نماز زیادہ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وسلم کا گھر اور مسجد نبوی اس میں کتنا فاصلہ تھا، حضور کا ایک قدم گھر میں ہوتا اور جب قدم اٹھاتے دوسرا قدم رکھتے تو وہ مسجد نبوی میں ہوتا، اتنا سفر ہے، پھر بھی اللہ کے نبی تہجد کی نماز اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو بھائی ہمیں تہجد کی نماز کا معمول بنانا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اور یہ تینوں نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ کا معمول بنا لیں، یقین کریں چند دن
آپ چند دن یہ روزانہ کا معمول بنا لیں، پھر یہ نمازیں آپ کو نہیں چھوڑیں گی، اشراق آپ کو نہیں چھوڑے گی، تہجد آپ کو نہیں چھوڑے گی، چاشت کی نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ کو سکون اس وقت ہوگا جب آپ نماز پڑھ لیں گے، پھر آپ آفس میں جائیں گے، پھر آپ جاب پہ جائیں گے، پھر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کاروبار، پھر آپ جائیں گے۔ آپ کو سکونی جو ہے وہ اس وقت حاصل ہوگی جب آپ اپنے گھر سے نمازیں یہ ادا کر کے جائیں گے۔ تو اس لیے وہی ہمیں ان نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ نمازیں جو ہیں گھر میں پڑھیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن فضیلت زیادہ گھر میں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے بچوں کی، بہن بیٹیوں کی، بھائیوں کی، اہل و عیال کی اس میں تربیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفلی نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والا بنائے۔